یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو قرآن ایک ہی دن میں نازل کر دیتے، لیکن بڑے بڑے صحابہ کرام کو بھی پہلے ہی دن آپ بلاتے اور کہتے ہیں کہ جناب یہ کلمہ ہے، اس کے بعد یہ نمازیں ہیں، اس کے بعد یہ روزے ہیں، اس کے بعد یہ زکوٰۃ ہے، اس کے بعد یہ حج ہے، اس کے بعد یہ حقوق العباد ہے، اس کے بعد تمہاری اگر 4 سے زیادہ بیویاں تو ان کو طلاقیں دے دو، اس کے بعد تم ہجرت کر لو، اس کے بعد تم جہاد کر لو، ساتھ میں تم شراب پینا چھوڑ دو. ایک لمبی لسٹ دے دیتے. کون عمل کرتا اس پہ؟ ایک پریشر ہوتا اچھا. ان کو وقت تو چاہیے تھا نا انسانوں کو. تو قرآن کو اللہ نے درجہ بدرجہ نازل کیا. یہ اللہ کی سنت ہے کہ انسانوں کو لے کے، انسانوں کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے بات بتائی جاتی ہے. اگر تو کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اسلام کا ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، اس سے کیا بتاؤ کیا ہے؟ میری بڑے لوگوں سے بڑی دفعہ بات ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں بتا سکتے. نہیں، مجھے بتائیں نا انسٹیٹیوشنز کیا ہوں گے، انسٹیٹیوشنز کے نام کیا ہوں گے، یہیں سے شروع کریں. جوڈیشری کیا ہوگی، پارلیمنٹ کیا ہوگی. ایک قبائلی سسٹم میں سب کچھ شروع ہوا تھا، خلافت کہہ دیتے ہیں. اوکے، خلافت کے بعد مجھے بتائیں پچھلے 400 سال میں جو اتنی ترقی ہوئی ہے، اتنے سارے انسٹیٹیوشنز بنے ہیں، ان انسٹیٹیوشنز کے نام کیا ہوں گے؟ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو اس لیے اگر آپ کسی کو کہیں کہ وہ نظام ابھی نافذ کرنا ہے، آدھے گھنٹے میں نافذ کرنا ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کو مثال میں اب نام نہیں لے سکتا لوگوں کے، لیکن جب ضیاء الحق صاحب آئے تھے تو انہوں نے ایک بڑی مذہبی جماعت کو ایک دفعہ آفر کی تھی کہ جی مجھے وہ اسلامی کا نظام کا وہ ذرا بلو پرنٹ تو دیں. ٹھیک ہے. اتفاق سے انہوں نے میرے والد صاحب سے رابطہ کیا تھا اکنامک سسٹم کے حوالے سے، کچھ چیزوں کو کرنے کے حوالے سے. اور جو کہانیاں کھلی تھی نا کہ جب حکمران کہہ رہا ہے کہ مجھے بتاؤ وہ ماڈل کیا ہے، تو اس کو دینے کے لیے پورا ڈاکومنٹ بھی نہیں ہے ان کے پاس. تو اس لیے ان باتوں کو آپ رہنے دیں. وہ نظام ایگزسٹ کرنے کے لیے جو کچھ ہونا چاہیے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اس لیے یہ بات تو میں قطعی نہیں مانتا کہ اسلام کا کوئی ایگزیکٹ اکنامک پولیٹیکل سسٹم ہے. اچھا، دوسری ایکسٹریم کیا ہے؟ دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ نہیں جی یہ تو ایک ذاتی مسئلہ ہے. میں اس بات کو بھی ہرگز نہیں مانتا کہ یہ ایک ذاتی مسئلہ ہے. یہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اسلام سب سے پہلے ان انسانوں کو تیار کرتا ہے جو ایک اکائی کے طور پر اللہ کے بندے ہوں، پھر خاندانی نظام کے تھرو سوشل سسٹم کو کھڑا کرتا ہے جو کہ اللہ کی مرضی کا سوشل سسٹم ہو، اور اس کے بعد یہ توقع رکھتا ہے کہ دنیا میں جو بھی سوسائٹی، جو بھی سماج ترقی کرتا ہے وہ اپنے نظام بناتا ہے.